نیوز ایڈ فریہ ادریس۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی خواتین پارلیمنٹیرینز کے بارے میں غیر اخلاقی ریمارکس کی جو روش ہے وہ نئی نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ بدقسمتی سے خواجہ آصف کئی دہائیوں سے پارلیمنٹ کے رکن ہیں، لیکن ان کو آج تک خواتین کے حوالے سے مناسب لب و لہجہ اپنانے کی کوئی باقاعدہ ہدایات نہیں دی گئیں۔ مسلم لیگ نون کی خواتین کی تضحیک کے حوالے سے تاریخ بھی پرانی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دوسری جماعتوں کی طرف سے بھی اس قسم کی سٹیٹمنٹس آئیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی ایک سٹیٹمنٹ تھی محترمہ مریم نواز کے حوالے سے، جس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی۔ ایک ان کی سٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے خاص طور پر ریپ وکٹمز کے حوالے سے کہی تھی، اس پہ بھی بڑی تنقید ہوئی۔ لیکن آج جو خواجہ آصف یہ چاہ رہے ہیں کہ 2 wrongs should make 1 right، وہ شاید کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ ماضی میں ذرا اور دور جائیے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے حوالے سے نون لیگ کی جو اشتہار بازی کی مہم تھی وہ سب کو معلوم ہے، ایک ٹریجک باب ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا۔ بیگم کلثوم نواز مرحومہ اور مریم نواز کے سیاست میں آنے کے بعد یہ ایکسپیکٹیشن تھی، منیمم توقع تھی کہ سیاست کا جو طرز عمل ہے نون لیگ کا وہ تبدیل ہوگا، لیکن تاحال اس رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 2 دن قبل خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی خواتین ارکان پارلیمنٹ کے بارے میں نازیبا ریمارکس دیے۔ خواجہ آصف کے ان ریمارکس پر ملک بھر میں سخت تنقید کی گئی، لیکن ان کی اپنی جماعت کی جانب سے مکمل خاموشی نظر آ رہی ہے۔ خواجہ آصف نے اس تنقید سے سبق سیکھنے کے بجائے آج بالکل کلیئر کر دیا کہ وہ اپنے بیان پر معذرت سے بالکل انکاری ہیں۔ لیٹس واچ ہم۔ میری معذرت بنتی نہیں، کیونکہ میں نے خدا نخواستہ کوئی خواتین کی جو ہے ان کے لیے اسپیسیفکلی کوئی توہین امیز جو ہے الفاظ نہیں استعمال کیا۔ ان کا لیڈر جو ہے گندی زبان استعمال کرتا رہا، ان کے پبلک میٹنگز میں استعمال کرتا رہا، لیکن اگر پھر بھی آپ اصرار کرتے ہیں، آپ اپنی چلیں وہ نہ مانگے، آپ مانگ لیں معافی کہ ہمارے لیڈر نے وہ غلط بات کہی۔ اگر آپ معذرت کر لیتی ہیں ان ریمارکس کی جو مریم نواز یا فریال بی بی کے متعلق جو ہے ہماری بہن کے متعلق کہا گیا، میں نے کہا آپ معذرت کر لیں، میں بھی معذرت کر لیتا ہوں، ایک اتمام حجت کے لیے میں معذرت کر لیتا ہوں۔ خواجہ آصف نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی ذرا اس پہ بھی نظر ڈال لیجیے۔ لیٹس واچ دیٹ۔ میں نے اگر بات کی تو پھر یہ خواتین بن جائیں گے، کہیں گے جی ہم خواتین ہیں، یہ کیسی باتیں کریں۔ اخلاق باختہ عورتوں کو جو ہے چیسٹٹی کے اوپر جو ہے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، پہلے اپنا دامن دیکھیں، اس کے بعد پاک دامنی کے اوپر ہمیں لیکچر دیں۔ یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا۔ یہ باقیات ہیں، کھنڈرات ہیں ان کے، جناب اسپیکر یہ کھنڈرات ہیں ان کے، یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے۔ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ میں ایکسپنج کرتا ہوں، گاربیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ which has to be cleaned۔ کہاں پر یہاں پر خواجہ آصف نے خواتین کے بارے میں بات نہیں کی؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ خواتین بن جاتی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ اخلاق باختہ خواتین ہیں، باقیات ہیں، کھنڈرات ہیں، کوڑا کرکٹ ہے، اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بات جینڈر اسپیسیفک نہیں تھی۔ اس سے زیادہ جینڈر اسپیسیفک بات کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں آپ عورت کا، یا پی ٹی آئی کی خواتین کے لیے شاید کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سو ہاؤ واز اٹ ناٹ جینڈر اسپیسیفک؟ خواجہ صاحب یہ ایک بڑا حیران کن سوال ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے خواجہ آصف کے بیان کی مذمت نہیں کی، ان کا ساتھ دیا اور کہا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ انہیں بھی دیکھیے۔ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، لہجوں میں جو نرمیاں ہیں وہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ جو آپ کے قائد ہیں وہ جب مائک سنبھالتے ہیں تو وہ پھر آسمان کی بلندیوں پہ انہیں چور ڈاکو گڈے سے نیچے کوئی لفظ جو ہے وہ انہیں تو روز 500 معافیاں پھر مانگنی پڑے، یہ بات نہ کرے، اس کو برابر تولے۔ میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں ہاتھ باندھ کے آپ سب میرے لیے قابل احترام ہیں۔ میں بطور پارلیمانی لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون، مجھے آپ سب کا اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کا احترام ہے۔ احترام الفاظ سے کیا جاتا ہے، الفاظ کے چناؤ سے کیا جاتا ہے، رویوں سے کیا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر شہید رحمان نے آج اپنے ٹویٹ میں خواجہ آصف کے بیان کی مذمت کی۔ تنقید ہوئی تھی شہید رحمان صاحبہ پر، کیونکہ جو فوٹیج آئی تھی خواجہ صاحب کی اس میں شہید رحمان صاحبہ نظر آ رہی ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ لگا، ان کو یہ تاثر گیا کہ شاید وہ اس پہ مسکرا رہی ہیں۔ سو اس کی کلیریفیکیشن آج انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک ساتھی پارلیمنٹیرین کے ساتھ نیشنل پلان پر بات کر رہی تھی۔ میں نے خواجہ آصف کی خواتین اراکین کے بارے میں ریمارکس کو غور سے نہیں سنا۔
میں نے ان کی بات کے آخری حصے کو سنا لیکن میں اس کو معمول کا سیاسی میچ سمجھتی رہی. میں خواجہ آصف کے ریمارکس پر مسکرا نہیں رہی تھی. اگر میں نے ان کے ریمارکس کو سنا ہوتا تو میں ضرور خواتین پارلیمنٹیرینز کی توہین پر مداخلت کرتی. خواجہ آصف ہی نہیں بلکہ ماضی میں ہم نے کئی شخصیات کو خواتین کے بارے میں دیکھا کہ لو گریڈڈ ریمارکس دیے گئے ہیں. خواجہ آصف ماضی میں استحکام پاکستان پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات فردوس عاشق اعوان کے بارے میں غیر اخلاقی ٹویٹ کر چکے ہیں. کچھ عرصے قبل نون لیگ کے ایک اور سینئر رہنما طلال چودھری نے بھی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے بارے میں قابل مذمت ریمارکس دیے تھے. لیٹس واچ دیٹ. عاشق اگر ان کا منہ دھو دیا جائے جس طرح وہ میک اپ کے اندر سے اصل نکلیں گی، یعنی وہ باجی فردوس کی بجائے جو فردوس خان اندر سے نکلے گا، اسی طرح کا چہرہ تبدیلی کا ہے. یہ تبدیلی نہیں، یہ دھوکہ ہے. اور معذرت ہمیں نہیں نظر آتی، بیان دیا جاتا ہے پھر وہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن جب پھر کوئی اور ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر وہ تمام معاملات دوبارہ پلٹ کر آتے ہیں. سو ایک پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ، سیکرٹری انفارمیشن فار استحکام پاکستان پارٹی. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. آپ کے منشور میں خاص طور پہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا منشور اب آ گیا ہے. خواتین کو حقوق دینے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے. آپ خود بھی ماضی میں نون لیگ کے نازبہ ریمارکس کا سامنا کرتی رہی ہیں. خواجہ آصف نے تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے جو ریمارکس دیا اب وہ کہہ رہے میں معافی نہیں مانگوں گا، ان پر بنتی نہیں ہے. آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی، میں تو کل بھی بڑے اسٹریٹ اوے اس سوچ کو جو کہ کسی صورت پہ نہ اس کی ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، نہ ہماری روایات اس کو سپورٹ کرتی ہیں، نہ ہمارا جو کلچر ہے اس کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہے، اور نہ ہمارے اوورآل جو چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے وہ کسی جگہ بھی اس کو اون کرتا ہے. تو یہ سوچ جو ہے یہ ایک سلیکٹڈ اسپیسیفک پولوٹیڈ مائنڈ سیٹ کی ہے، جہاں پہ اس قسم کا ذہن کے اندر خواتین کے لیے زہر بھرا ہوا ہے. یہ اس کی عکاسی کی ہے انہوں نے کہ ان کے اپنے ذہن کے اندر خواتین کے لیے کس حد تک ناقابل برداشت جو ہے سوچ ایگزسٹ کرتی ہے اور کتنی لیتھل سوچ ہے وہ. حالانکہ ان کے اپنے گھر سے ان کی بیوی بھی اس پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کی اپنی بھانجی بھی اس پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور خود بھی وہ ایک گھر سے 3 افراد اس وقت اس پارلیمنٹ کے اندر ہیں. تو اس کے باوجود اس قسم کا ان کا بیانیہ اس نے دل آزاری کی ہے بہت ساری پاکستان کی خواتین کی، اور کسی نے بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ ہے ہی نہیں سوچ وہ کہ جس کو انکریج کیا جائے یا سپورٹ کیا جائے. کسی بھی طریقے سے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. کیٹیگورکلی کہا ہے ڈاکٹر صاحبہ نے. استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کو کئی ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن اب تک اس پارٹی نے اپنی سیاسی طاقت کا جو باقاعدہ مظاہرہ وہ نہیں کیا. استحکام پاکستان پارٹی نے اپنے منشور کا اعلان کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی، آئندہ لائحہ عمل کے حوالے سے کچھ کہا بھی تھا. ڈاکٹر صاحبہ ذرا دیکھ لیجیے. اگست کے بعد استحکام پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نیا انقلاب لائے گی. 300 یونٹ تک فری بجلی کی فراہمی جو ہے وہ اس وقت متوسط طبقے کی اولین ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیہات کے اندر رہنے والے چھوٹے کسان ہیں، سولر ٹیوب ویل سے وہ اس گرین انقلاب کا حصہ بن سکتے ہیں. آئی ٹی کے دنیا بھر میں جو مارکیٹ ہے اس تک پاکستانی ہنرمندوں کی رسائی کو یقینی بنانا ہمارے مینیفیسٹو کا اہم ترین جز ہے. جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں 52% از یور وومن یوتھ. ہم ان خواتین کو خود مختار بنانے جا رہے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ استحکام پاکستان پارٹی معاشی محاذ پہ بھی اور سیاسی محاذ پہ بھی پاکستان کو مستحکم بنائے گی. سو اپیرنٹلی تو منشور بڑا اچھا ہے. ہر جماعت کا منشور اپیرنٹلی آن پیپر آن بک بڑا زبردست ہوتا ہے، اینڈ آئی پی پی از نو ایکسیپشن. لیکن میم کوشچن یہ ہے کہ منشور تو پی ٹی آئی کا بھی بہت اچھا تھا. آپ سمیت تمام لوگ، اکثر لوگ جو اب آپ کی جماعت میں ہیں وہ اس منشور کو امپلیمنٹ کرانے میں ناکام ہوئے. تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ اب آپ اس منشور کو امپلیمنٹ کرا دیں گے؟ دیکھیں فریحہ، پاکستان کی سیاست کے اندر جو اس سیاسی منظر نامے کے اندر موجود جماعتیں ہیں، آپ اگر ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ان کے سارے جو مینیفیسٹوز ہیں یا منشور ہیں
وہ دل فریب نعروں سے بھرے ہوئے ہیں اور لوگوں کو امیدیں دلوانے کا ایک مسلسل روڈ میپ دیا ہوا ہے انہوں نے. تو اس وقت کا جو اس ڈیجیٹل پاکستان کا دور ہے، یا جو اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں کہ سیاست کے انداز بدل گئے ہیں، سیاست کے حالات بدل گئے ہیں، سیاسی صورتحال بدل گئی ہے، تو یقیناً اب وہ مینیفیسٹو جو ہیں ان کے وہ نعرے جو ہیں وہی ہر طریقے سے سیم نہیں رہ سکتے، اور ان پہ عمل درآمد کرنے کی حکمت عملی بھی بدلنی ہوگی. یہی وہ وجہ ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس نے وہ روایتی اپنا روڈ میپ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم جس بھی مشکل اور مسائل کی نشاندہی کریں ہم اس کے ساتھ اس کا حل دیں. یہ کہنا کہ یہ غلط ہے لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی اسٹریٹجی کیا ہو، اور وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن پلان ہے، وہ ہماری وہ حکمت عملی ہے کہ جو پاکستان کے مسائل کے تدارک کی کنجی ہے. اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی زیر قیادت اور علیم خان کی زیر صدارت جو ہے الٹیمیٹلی اس ویژن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ روایتی جو ہتھ کنڈے تھے، سیاسی جو داؤ پیچ تھے، یا سیاسی منظر نامے پہ ایک دوسرے سے جو کھینچا تانی تھی، اس کو دفن کر کے ایک نئی سیاست کا جنم پاکستان کی اہم ترین ضرورت ہے. اور اس استحکام پاکستان پارٹی ہی وہ گرین پالیٹکس کی بنیاد رکھنے جا رہی ہے، جس میں ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایکو فرینڈلی اور ایگو فرینڈلی دونوں طرح کی پالیٹکس جو ہے اس کے محافظ بنے. کیونکہ سیاست کے اندر جب تک آپ رواداری، رکھ رکھاؤ اور وزاداری جو اس سیاست کا حسن رہا ہے اس کو واپس نہیں لاتے، یہ تناؤ اور انتہا پسند اور انتشار سے جڑی جو سیاست ہے اس نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا. اس سے الٹیمیٹلی پاکستان کا اپنا وجود کمزور ہوا ہے، اور جس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ آج بھی ہم سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہیں. یہ لوگ جو اپنی ڈیفرنٹ جماعتوں کے اندر بیٹھ کے تگ و دو کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے، اس نظام کو بدلنے کے لیے اپنے اپنے اینڈز پہ کوششیں کرتے رہے، لیکن وہ نظام کو نہ بدل سکے، اور انہیں اپنے لائے عمل کو بدلنا پڑا، انہیں اپنی جماعت کو بدلنا پڑا، انہیں اپنی وہ ٹریک جو تھا اس کو بدلنا پڑا. ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ تاحیات نااہلی کا قانون تبدیل ہو گیا، میاں نواز شریف کی نااہلی ختم ہو چکی. تو کیا جہانگیر ترین کو بھی آپ دیکھتی ہوں، نواز شریف صاحب کی تو بڑی بات ہوتی ہے نیکسٹ الیکشن میں، بٹ ڈو یو فور سی کہ جہانگیر ترین صاحب نیکسٹ الیکشن لڑیں گے، وہ اس کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیں، قانون سے ہٹ کے جو ہے وہ کوئی چیز ہم نہ اس پہ یقین کرتے ہیں، اور نہ ہم کسی طرح سے بھی کوئی ایسا غیر قانونی اور غیر آئینی جو عمل ہے اس کے اندر حصے دار ہیں. ہم پاکستان کے آئین کے تحفظ اور قانون کی بالادستی کے لیے ہیں، لہٰذا کوئی ایسی چیز جو آئین سے ماورا ہو یا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہوگا تو ہم وہ سپیس مانگے ہی نہیں. ہم وہ سپیس آکوپائی کریں گے جو قانونی طور پہ ہمارا حق ہے، اور سیاست کرنا پاکستان کے ہر شہری کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور جہانگیر ترین بھی اس پاکستان کے شہری ہیں، ان کو بھی یہ حق ملنا چاہیے. اور آئینی اور قانونی جو قدغنیں ان پہ لگی، آئین میں اس کی ترمیم ہو گئی ہیں، اور وہ اب قانونی طور پہ وہ تمام جو ریسٹرکشنز اور بائنڈنگز تھی وہ ہٹ گئی ہیں. عملی طور پہ اس پہ کس طرح عمل درآمد ہوتا ہے، یہ ایک قانونی نقطہ نظر اور لائے عمل ہے. اس کو میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ الیکٹورل پروسیس آتا ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس منظر نامے کو جہاں پہ کاغذات نامزدگی جمع ہونے ہیں تو وہ سکیچ کرتا ہے، تو یہ سارے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ ان کے اوپر اب کوئی آئینی جو ہے ریسٹرکشن نہیں رہی ہے. کانٹیسٹ کر لیں گے، لیکن آپ کی جماعت کتنی مضبوط ہے؟ لگتا تو یہی ہے کہ یہ ایک ریاکشنری فورس ہے ٹو 9 مئی. سو 9 مئی نہ ہوتا تو یہ جماعت بھی نہ ہوتی. یہ ہاؤ ڈو یو کامنٹ آن دیٹ؟ دیکھیں، 9 مئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ زلزلہ آیا تھا، جو سونامی لانے کے دعوے دار تھے،
انہوں نے 9 مئی کو جو پاکستان کی سیاست پہ زلزلہ طاری کیا اور اس کے بعد جو لرزہ آیا وہ الٹیمیٹلی انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک نئی سیاسی جماعت کے لیے ویکیوم بنا، اور وہ جو خلا تھا اس کو استحکام پاکستان پارٹی بھرپور انداز سے بھرنے جا رہی ہے، کیونکہ جو تصادم کی سیاست تھی، جو انتشار کی سیاست تھی، جو ٹکراؤ کی سیاست تھی، اس کا پاکستان اب متحمل نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کو اب متحد پاکستان کی سیاست چاہیے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے سیاسی حریف تو ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ذاتی عداوت اور دشمنی ہماری نہیں ہے۔ ہم سب کو مل کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور اس پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ ہم نے اپنے ارد گرد جو انا کے خول اور ذاتی مفادات کو اتنا حاوی کر لیا ہے تو ہمارے قومی مفادات اور عوامی ایشوز جو ہیں وہ دب گئے ہیں۔ ہمیں استحکام پاکستان پارٹی کو یہ موقع ملا ہے کہ ہم قیام پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان تک کا جو سفر ہے اس کو آگے بڑھائیں، اور انشاءاللہ استحکام پاکستان کے ساتھ پاکستان کی تعمیر و ترقی کا سفر جو ہے اس کا آئینہ دار ہوگا۔ اور 14 اگست کا دن جو ہوگا وہ پاکستان کے قیام کا دن تو ہے ہی، لیکن عملی طور پہ ہمارے جو استحکام پاکستان کا سیاسی افق پہ ایک چمکتے ستارے کے طور پہ ہمارا بھی جو ہے وہ روشن مستقبل 14 اگست کے ساتھ ہی جڑا ہوگا انشاءاللہ۔ استحکام پاکستان پارٹی کی سیاست ابھی تک واضح نہیں نظر آ رہی۔ کبھی یہ جماعت موجودہ حکومت سے الگ تھلگ سیاسی موقف اپنانے کی کوشش کرتی ہے تو کبھی اپنے موقف سے یو ٹرن لے کر واپس اسی حکومت کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ چند روز قبل استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ علیم خان نے ایک انٹرویو دیا اور انہیں کہا کہ پی ڈی ایم نے بھی اسی طرح ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ علیم خان کے اس اعلان کے بعد پارٹی نے موجودہ حکومت سے الگ ہونے کا اعلان کیا اور یہ کہا گیا کہ جو دو وزراء ہیں پارٹی سے تعلق رکھنے والے وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں الگ ہو جائیں گے پارٹی سے، لیکن اس کے بعد پھر خبر آئی کہ نہیں، وہ کیبنٹ کا یا حکومت کا حصہ ہی رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ابھی تو بڑی شروعات ہے، جب جماعتیں بنتی ہیں تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اپنی 2 وزارتیں تو آپ سے قربان کی نہیں جا رہی۔ علیم خان نے کہا تھا کہ اتنی ہی ذمہ دار پی ڈی ایم ہے جتنی کی پی ٹی آئی تھی ملکی معاشی بدحالی کی۔ یہ 2 سیٹوں کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں آپ اپنے لیے سیاست کرتے ہیں اور آپ کو اپنی ذات سپریم نظر آتی ہے، کچھ آپ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جس میں آپ کی کاز سپریم ہوتی ہے۔ تو 2 سیٹوں کا ایشو نہیں ہے، اس وقت پاکستان کی اسٹیبلٹی کا ایشو ہے۔ وہ دونوں حضرات جب اس کیبنٹ کے اندر بیٹھے تھے تو آئی پی پی معرض وجود میں نہیں آئی تھی، وہ ایز این انڈیویجول اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا انہوں نے۔ اس وقت جب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ایک پیکج ڈیل چل رہی تھی تو ان کا کیبنٹ سے کوئٹ کرنے کا مقصد عدم استحکام پیدا کرنا تھا، تو سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ کسی صورت بھی معاشی اسٹیبلٹی کو انشور نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس ملک کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی کنٹینیوٹی ہوئی ہے، لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ وی آر part and parcel with all those decisions of the current government۔ ہمارا ایز اے پارٹی ایک اپنا انڈیویجول سٹانس ہے، ایک موقف ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت جو ہے مشکلات سے نکالنے کے لیے اس حکومت کے جو آخری اوور چل رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو وینٹیلیٹر پہ ڈلی معیشت کو تھوڑی سی آکسیجن ملی ہے، لیکن ابھی بھی وہ معیشت جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں ہے اور انتہائی سیریس ہے، اس کی خطرے سے حالت باہر نہیں آئی ہے۔ تو لہٰذا تھوڑی سی آکسیجن آئی ایم ایف اور دوست احباب نے جو مل کے ہماری معیشت کی اکھڑی ہوئی سانسیں جو ہے ان کو بحال کیا ہے، تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ آل از گڈ۔ ابھی معیشت کو مزید
اس قسم کے خطرات سے نکالنے کے لیے ایک ایسی حکمت عملی کی ضرورت ہے جس کے لیے ہمیں ایک کنٹینیوڈ کنسسٹنٹ روڈ میپ آن اکنامک فرنٹ چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں حصہ بننا چاہیے اور ہمارے سیاسی مفادات جو ہیں ایک طرف ملکی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے معاشی جو روڈ میپ ہے اس کو نیکسٹ 30 ایئرز جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب دینا چاہیے اور آئی پی پی جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے معاشی محاذ میں ایک فرنٹ رنر کے طور پہ یا ایک ہراول دستے کے طور پہ کردار ادا کرنے جا رہی ہے اور ہم جو اکنامک فرنٹ پہ ایک چارٹر آف اکانومی کی تو باتیں ہو رہی تھی لیکن جو چارٹر آف اکانومی یا چارٹر آف ڈیموکریسی والے لوگ تھے وہ اس وقت جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان کو الفاظی ہیر پھیر اور جگلری آف ورڈ سے نکل کے یا جگلری آف فگر سے نکل کے ایک ٹھوس حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو ہے آپ کو ہر شعبے کے اندر ایک تھنک ٹینک چاہیے اور پولیٹیکل جو آپ کی لیڈرشپ ہے اس کو لیڈ کرے لیکن اس کے ساتھ پالیسی میکنگ اور پیچھے بیٹھ کے اس کی نوک پلک سنوارنا اور اس کو ترتیب دینا اپنی ضروریات کے مطابق ایک حقائق پہ مبنی جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ڈیفائن کر کے امپلیمنٹیشن ٹریک کی طرف لے کے جانا جو ہے اس وقت پاکستان کی سب سے اہم ضرورت ہے اور ہم اس کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے. جو ملک کو اس وقت مسائل درپیش ہیں اور بڑی اس وقت سینسٹیو معاملات ہیں اگر آپ کی جماعت اقتدار میں آئی تو آپ کے پاس کوئی فارمولا ہے اس سے نکالنے کا یا اسپیشل سرکمسٹانسز میں اسپیشل فارمولا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے خیال سے اصل ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو کافی لمبی لسٹ ہے مسائل کی. دیکھیں پاکستان اور پاکستان کے عوام یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. پاکستان عوام کے بغیر اس کا اپنا کوئی وجود اور تعارف نہیں ہے اور عوام کا پاکستان کی شناخت کے بغیر ان کے اپنے وجود کی نفی ہے. ان دونوں کو جو فورس اکٹھا کرتی ہے یکجا کرتی ہے وہ پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی امین ہے. وہ ہے فوج پاکستان, وہ ہے قومی سلامتی کے ادارے, وہ ہے آپ کی ریاست اور ریاست کے ساتھ جڑے جو آپ کی دیگر ذمہ دار فورسز ہیں. اب آپ اس وقت جو پاکستان جس تکلیف دہ اور مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے اور وہاں پہ جس دلدل میں پھنس گیا ہے اس دلدل سے نکالنے کے لیے جہاں ہمارے جو عسکری سپہ سالار ہیں وہ اب اقتصادی محاذ پہ بھی سپہ سالاری کا کام کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ پاکستان کی قومی سلامتی کو معاشی استحکام کے بغیر یقینی نہیں بنایا جا سکتا اور معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے جو پاکستان کا ویلیویبل ایسٹ ہے, جو پاکستان کے پاس ایک بینگ ایگرو بیسڈ کنٹری, ہمیں گرین پاکستان کا جو انیشیٹو ہے, جو آئی ٹی کی امپاورمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں, جو مائنز اینڈ منرل ہیں, جو آپ کے ٹریڈ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے, یہ وہ سارے چیلنجز رہے ہیں کہ جن کو سٹریم لائن کر کے یہ آپ اس وقت اس ایسٹ کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں انٹو اسٹرینتھ. لیکن اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا, اس کے لیے روڈ میپ کیا ہوگا؟ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی دے فیل ٹو ڈیلیور ان دیٹ وے کہ آج 15 جماعتیں مل کے پاکستان کو گورن کر رہی ہیں لیکن پاکستان کے عوام کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مشکلات جو ہیں وہ جس میں جھگڑا ہوا ہے وہ شہری وہ ناقابل بیان ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 3.5 سال پی ٹی آئی کو موقع ملا اور جس طرح سے ان کو یونینیمس سپورٹ ملی, اونرشپ ملی, فیسیلیٹیشن ملی, لیکن
اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے وہ موقع بھی گوا دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسی طرح تجربہ گاہ بنانا ہے پاکستان کو یا اس کے لیے ایک سالڈ کنکریٹ رزلٹ اورینٹڈ روڈ میپ کی طرف جانا ہے. تو اس نے بہت بھگت لیا. اب یہاں پہ روز نئے تجربے کی بجائے جو کنکریٹ فارمولہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ اگر پاکستان کا جو معاشی محاذ پہ اکنامک فرنٹ پہ وہ مضبوط ہے. رائٹ. سو ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک ہی فاصلہ آگے ہے, ایک ہی روڈ میپ ہے, کنسسٹنسی کی ضرورت ہے. معاشی محاذ پر آپ کو ایک بالکل کنسسٹنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے فیل کر دیا, اور جو سورس آف اسٹرینتھ ہے وہ پاکستانی عوام اور اس کو جو ڈرائیو کرنے والی فورس ہے وہ پاکستانی افواج ہیں. انٹرسٹنگ. وی ول ٹیک اے بریک, اس کے بعد بات کریں گے سراج الحق صاحب سے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. منتخب اسمبلی چند ہی دن بعد مدت مکمل کر لے گی اور اقتدار جلد موجودہ حکومت سے نگران حکومت کے ہاتھ میں چلا جائے گا. مگر سوال یہ ہے کہ ملک میں نگران سیٹ اپ کے طول پکڑنے کی اطلاعات کیوں گردش کر رہی ہیں؟ خیبر پختونخوا کی سیاست میں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ چکے ہیں. خیبر پختونخوا کا نگران سیٹ اپ صرف نام نہاد نگران ہے, ورنہ اس کے اندر حکمران اتحاد میں شامل ہر سیاسی جماعت کی نمائندگی موجود ہے. 9 مئی کے واقعے کے بعد تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور اب تک تحریک انصاف کے اندر سے 2 نئی جماعتیں سامنے آ چکی ہیں. پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی تحریک انصاف کے مقابلے میں قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے. خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی سربراہی میں تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز قائم ہو چکی ہے. سربراہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پرویز خٹک کا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کئی بار الیکشن کے مواقع ملے لیکن اس کو ضائع کیا گیا. ہم نے جمہوریت کا راستہ اپنانا ہے اور انتشار کی سیاست نہیں کرنی. جو 2 وجوہات جس کے بارے میں بتایا گیا اور بتایا بھی ڈاکٹر آصف کرمانی نے, جو کہ پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں, یا تو مردم شماری کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یا پھر یہ کہ سیلابوں کی وجہ سے بھی الیکشن آگے جا سکتے ہیں کوٹ ان کوٹ. مردم شماری کے تحت جو بحث ہے وہ شروع ہو چکی ہے. ایم کیو ایم پاکستان بار بار یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آئندہ الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہی ہونے چاہیے, اور 2017 کی مردم شماری کے تحت الیکشن ان کو بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیٹس واچ اٹ. اگر صاف اور شفاف انتخابات کرانے ہیں تو لاکھوں ووٹرز کو اپنے آبائی اپنے اوریجنل کراچی کے اندر مستقل یا عارضی پتے پر واپس لانا ہوگا. 2017 میں جو کچھ زیادتی ہوئی 98 میں ہوئی, اس سے پہلے ہوئی, 72 سے ہمارے خلاف یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب صحیح مردم شماری اور نسبتاً صحیح نتائج آنے چاہیے. 15 سے 30 دن لگیں گے اور اس میں یہ حلقہ بندیاں ہو سکتی ہے. ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت 2023 کے الیکشن ہونے چاہیے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوا, یہ ہمارے لیے خوشائن بات ہے. ملک میں سیاسی ماحول گرم ہو چکا ہے, لیکن ان حالات میں ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت اسلامی بالکل خاموش تماشائی نظر آ رہی ہے. اس وقت جماعت اسلامی کیا سوچ رہی ہے؟ آئندہ آنے والے الیکشن میں جماعت اسلامی کس جماعت کے ساتھ انتخابی الائنس کرے گی؟ آج انہی امور پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ جماعت اسلامی سراج الحق صاحب. تھینک یو سو مچ سراج صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. ملک میں الیکشن کا ماحول بن چکا, لیکن جماعت اسلامی ابھی تک نظر نہیں آیا کہ کس کے ساتھ الائنس کر سکتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کا انعقاد ضروری ہے, اور الیکشن کے علاوہ کوئی اور چوائس پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہے. اور موجودہ حکومت کو ایک دن بھی زیادہ ملتا ہے تو عوام کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. ناکامی سے 2-4 حکومت ہے, مہنگائی میں, بے روزگاری میں, بدامنی میں مسلسل اور ہر دن اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے جتنا جلدی اس حکومت سے جان چھوٹ جائے اتنا ہی عوام کے فائدے میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم ہیں تو ہم نے یہی طے کیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم اتحاد نہیں کریں گے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, جنہوں نے اداروں کو لوٹا ہے, جنہوں نے توشہ خانوں کو لوٹا ہے, جنہوں نے اس ملک پر مہنگائی اور بے روزگاری کا عذاب مسلط کی ہے, اور جو آج بھی حکومت میں, جو کل بھی حکومت میں. لہٰذا ان میں کوئی خیر ہمیں نظر نہیں آتا. تو ہم انشاءاللہ اپنے جھنڈے اور اپنے نشان اور اپنے منشور کے ساتھ لڑیں گے
اور ان تمام جماعتوں کے مقابلے میں جو اس وقت حکومت میں ہے، جماعت اسلامی ایک متبادل کے طور پر ہم پیش کر رہے ہیں، ایک انقلابی ایجنڈے کے ساتھ، ایک انقلابی منشور کے ساتھ، ایک دیانت اور امانت کے ایک عظیم تاریخ اور داستان کے ساتھ۔ رائٹ سراج صاحب، حکومت نے نگراں وزیر اعظم کو اہم مالیاتی اختیارات دے دیے ہیں جس پر اعتراض اٹھایا جماعت اسلامی نے پارلیمنٹ میں۔ کیا خوف کیا ہے آپ کو؟ یہ خوف ہے کہ نگران سیٹ اپ طول پکڑ سکتا ہے، یا آپ نے کسی اور وجہ سے نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافے کی مخالفت کی؟ What was the reason؟ بھئی نگران حکومت کا تو ایک ہی کام ہے الیکشن، اور الیکشن کے لیے آلریڈی بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن ہی استعمال کرے گا۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اب نگران وزیر اعظم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ نگران حکومت 60 دنوں کے لیے نہیں ہے، نہ 90 دنوں کے لیے ہے، بلکہ نگران حکومت بین الاقوامی اداروں کے ساتھ معاہدے بھی کریں گی، نگران حکومت معیشت کو بھی ٹھیک کرے گی، نگران حکومت بڑے بڑے فیصلے بھی کرے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت میں فطور ہے اور جلد الیکشن کا ارادہ نہیں ہے، تبھی تو یہ چاہتے ہیں کہ نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ ہو۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے، ہمارا بالکل ایک کلیئر موقف ہے کہ آئین میں جو متعین دن ہے نگران حکومت کے لیے، اس میں 1 سیکنڈ کا بھی اضافہ نہ ہو، اور اس میں 1 سیکنڈ کا بھی اضافہ کرنا یہ آئین کے ساتھ، عوام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ سراج صاحب، آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ 12 اگست کے بعد قائم ہونے والی نگران حکومت غیر جانبدار رہ کر انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن سے تعاون کرے۔ حکومتی اتحاد میں موجودہ جو جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ کوئی سیاست، اس پہ اگریمنٹ ہے کہ سیاستدان نگران وزیر اعظم ہو۔ اب یہ سوال میں اتنے دنوں سے بار بار پوچھ رہی ہوں کہ جو سیاستدان ہوگا، ظاہر ہے اس کی سیاسی ایفیلیشن ہوگی، وہ کیسے غیر جانبداری اپنی برقرار رکھ سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا تو پہلا کام یہی ہوگا کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے کام کرے، اور الیکشن سے پہلے الیکشن متنازع ہوگا، اور پھر اس کا نتیجہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اور ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ ہر الیکشن کے بعد، رزلٹ آنے کے بعد پھر احتجاج ہوتا ہے، اور 2 3 4 5 سال مسلسل یہ لڑائی جاری رہتی ہے۔ تو کب ملے گا وہ ایک ایسی حکومت جس پر سب کا اعتماد ہو؟ یہ تبھی ممکن ہے کہ غیر جانبدار، غیر سیاسی آدمی الیکشن کی نگرانی کرے، نگران وزیر اعظم ہو۔ اگر آپ نے پیپلز پارٹی کے کسی بندے کو یا مسلم لیگ کے کسی بندے کو وزیر اعظم بنانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو مسلط کیا یا زرداری صاحب کو مسلط کیا، جن کا ٹریک اور جن کا ہسٹری اور جن کی تاریخ اور جن کی کارکردگی ہمارے سامنے، پوری قوم کے سامنے۔ اس لیے ہم یہی چاہیں گے کہ نگران وزیر اعظم ہر صورت میں غیر جانبدار ہو، اور ان کا نام سامنے آ جائے تو ہر ایک کہیں کہ ہاں یہ اس عہدے کا لائق اور قابل ہے، اور یہ غیر جانبدار ہے۔ اگر وہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہم نے محسوس کیا، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ رائٹ، مخالفت کر سکتی ہے جماعت اسلامی۔ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ایک ہمارے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں راجہ ریاض، ان پہ ضرور اپنا موقف دیں۔ آپ کی جماعت سے بھی انہیں مشاورت کی ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سب سے مشاورت ہو رہی ہے۔ آپ کی طرف سے اپوزیشن لیڈر کو نگران وزیر اعظم کے لیے اگر نام بھجوائے گئے ہیں تو کون سے نام بھجوائے گئے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک ڈمی اپوزیشن ہے، جعلی اپوزیشن ہے، اور حکومت کی مرضی کی اپوزیشن ہے۔ اب تک سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں ایسا کوئی کارنامہ ہم نے نہیں دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر نے اپنی ذمہ داری تسلیم کی ہو۔ اس لیے اپوزیشن بھی حکومت میں ہے اور حکومت بھی حکومت ہے، تو ان کو اب تک عوام نے بھی سنجیدہ نہیں لیا ہے کہ واقعی ریاض صاحب ایک اپوزیشن لیڈر ہے، اور آج تو انہوں نے فرمایا بھی ہے کہ اگر 10 سال بھی الیکشن نہ ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کا سوال یہی ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے، تو انہوں نے اب تک ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا ہے، اور ہمارا موقف یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، تاکہ نگران حکومت ایسا بن جائے جس پر سب کا اعتماد ہو اور سب کا انپٹ نگران حکومت بنانے میں شامل ہو۔
سو آئی ہوپ کہ راج ریاض جلد رابطہ کریں. ایم کیو ایم بابا مطالبہ کریے کہ آئندہ الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہی ہونے چاہیے. جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ ایک تو جماعت اسلامی نے 2 تاریخ کو اپنے مرکزی ذمہ داران کا اجلاس بلایا ہے جس میں ان تمام ایشوز پر مشاورت ہوگی. لیکن ایم کیو ایم کے موقف کے حوالے سے ہمارا یہی خیال ہے کہ اس کا ایشو مردم شماری نہیں ہے. اس کا اصل ایشو یہی ہے کہ الیکشن نہ ہو، اس لیے کہ اس وقت کراچی میں ان کی پوزیشن کافی کمزور ہے اور وہ چونکہ آئینے میں اپنا جو شکل ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو کراچی کے گلیوں اور کوچوں میں ان کی سیاست دفن ہوگی. میں نہیں دیکھتا ہوں کہ آئندہ الیکشن میں کوئی ان کو کامیابی مل سکتی ہے. اس لیے مردم شماری ایک بہانہ ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مردم شماری کو بیس بنا کر پاکستان کے عوام کو الیکشن سے محروم رکھا جائے. الیکشن ضروری ہے، بر وقت ضروری ہے، اور یہ اس حکومت کی ناکامی ہے کہ ایک مردم شماری کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا اور اب تک معاملات کلیئر نہیں ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بر وقت الیکشن ہو. رائٹ، ایگزیکٹلی 1 ماہ پہلے آپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ سیاستدان مذاکرات کے ذریعے قومی انتخابات کی تاریخ پر اتفاق کر لیں. اگر الیکشن 2023 میں نہ ہوئے تو پھر بلدیاتی الیکشن ہی لڑ سکیں گے. آج اب ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ لمبا سیٹ اپ آ سکتا ہے. آپ نے یہ وارننگ نگران سیٹ اپ کے طویل ہونے کے خدشے پر دی تھی یا آپ کو کوئی اور سیٹ اپ آنے کا خدشہ نظر آ رہا ہے؟ میرا یہی خیال ہے کہ اگر سیاستدانوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا اور الیکشن پروسیس پر یکسوئی حاصل نہیں ہوئی اور الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو یہ عین ممکن ہے کہ نگران سیٹ اپ کا جو دورانیہ ہے اس میں اضافہ ہو. بہت سارے لوگ یہی چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو الیکشن میں جو نتیجہ نظر آ رہا ہے وہ ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نگران حکومت کا دورانیہ بالکل زیادہ نہ ہو. یہ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس کو ایڈہاکزم کی بنیاد پر چلانا یہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا. اس کے لیے ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے کہ جس پر پاکستان کے عوام اعتماد کریں گے تو بین الاقوامی دنیا بھی اس کو سنجیدہ لے گی. لیکن اگر یہاں نگران سیٹ اپ ہو، کون باہر کی دنیا میں اس کا استقبال کرے گا، ان کے ساتھ معاہدے کریں گے؟ جو آدمی خود کمزور ہو وہ کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط حکومت بن جائے تاکہ ملک کو موجودہ معاشی بحران سے، آئینی بحران سے، اخلاقی بحران سے نکال سکے. سو کے پی میں اس وقت دہشت گردانہ حملوں میں ایک سرج نظر آئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے معاملات میں نگران حکومت بالکل فوکس نہیں کر رہی ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ پرسسٹ کرتی ہے سچویشن تو پھر کیا الیکشن پر اثر انداز ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ نہ ہی ہو الیکشن؟ نہیں، بدامنی میں الیکشن کا التوا کا سوال نہیں اٹھانا چاہیے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایران اور عراق کے درمیان 10 سال لڑائی ہوئی، لاکھوں لوگ اس میں مرے ہیں. اس کے باوجود بر وقت ایران میں لوگ الیکشن کرتے رہے. تو ان دونوں صوبوں میں آپ کی بات صحیح ہے کہ اس وقت نگران حکومت ہے اور نہیں بھی ہے. ان کی جو سارا کارکردگی ہے، ساری کارکردگی صرف اس سیکرٹریٹ تک محدود ہے. وہ خود شاید بینکر میں رہتے ہیں یا قلعہ بند ہو گئے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں باڑہ پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا اور پولیس اسٹیشن کے اندر لوگ جا کر وہاں انہوں نے خودکش دھماکہ کیا اور بہت سارے لوگ اس میں شہید ہو گئے. تو شدید بدامنی ہے اور میں خود آج پشاور میں ہوں، یقین کر لے ہر 5 اور 6 آدمی ایسا ہے کہ جن کو کوئی فون آتا ہے اور وہ پیسہ لے کر وہاں بیچتا ہے جہاں ان سے مانگا جاتا ہے. تو اس وقت ہمارے خیبر پختونخوا میں اور ہمارے بلوچستان میں شدید بدامنی کا ایک لہر ہے اور حکومت نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن کیا ایک ایسی حکومت اگر مزید 2 4 5 6 مہینے لے لیتی ہے تو عوام کے ساتھ اور ظلم ہوگا، بے انصافی ہوگی. اس وقت نہ کوئی اسمبلی ہے کہ عوام کے مسائل اس میں ڈسکس ہو، نہ کوئی ایسا کیبنٹ ہے جو سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، نہ کوئی ایسا وزیر اعلیٰ ہے جس پر لوگ اعتماد کرے اور لوگوں کی بات سنے. اس لیے اس اندھیر نگری اور چوپٹ راج سے نکلنے کا ایک ہی راستہ یہی ہے
کہ عوام کو موقع دیا جائے تاکہ نئی حکومت ہو اور وہ اپنی ذمہ داری سنبھالے اور صوبے کو اس کرائسس سے نکالنے میں کامیاب ہو۔ سبرات ہے کہ انصاف سے کئی کیسز کا سامنا کریں، اب رائٹنگ آن دا وال لگ رہی ہے کہ نااہلی بھی ہو جائے گی، جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو کچھ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، خاص طور پہ آپ کے خیال سے یہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے، اس وقت ان کے کیسز عدالتوں میں ہیں اور عدالتوں سے ہمیں یہی توقع ہونی چاہیے کہ وہ انصاف کرے، وہ چہرے کو دیکھ کر فیصلے نہ کرے بلکہ حقائق کو دیکھ کر فیصلے کرے، اور عدالت سب کے لیے یکساں ہوں، وہ بازار کا ایک چوکیدار ہوں یا صدر پاکستان یا کوئی موجودہ اور سابق وزیر اعظم ہو۔ لیکن ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی حکومت میں آ جاتا ہے ان کے تمام کیسز صاف ہو جاتے ہیں، بالکل واشنگ مشین کی طرح وہ کلین ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو برس اقتدار ٹولہ ہے ان کے کیسز ختم ہو گئے، نیب میں ان کے فائل صاف ہو گئے اور وہ وی کا نشان بنا کر نیب کے دفاتر سے باہر نکلتے ہیں کہ بالکل ہم تو کلین۔ یہی لوگ تھے جن کے بارے میں یہی ادارے کچھ عرصہ قبل فیصلے کرتے تھے کہ یہ گلٹی ہے، یہ جرائم میں ملوث ہے، یہ لوٹ مار میں ملوث ہے۔ تو پاکستان کی عدالتوں اور پاکستان کا جو ادارہ نیب ہے ان کا یہ جو ہسٹری اور تاریخ ہے یہ ہر لحاظ سے قابل افسوس ہے۔ باقی عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، ہم چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو، اور انصاف وہ جو نظر آ جائے، انصاف ہو جو عام آدمی بھی اس کو تسلیم کرے کہ ہاں انصاف ہوا۔ ہمارے لوگ ظالم نہیں ہیں، اگر انصاف ہوا اور لوگوں نے دیکھا، لوگ خود ان کا ساتھ دیں گے۔ فیصلہ وہ نہیں ہوتا ہے جو ایک جج کرتا ہے اپنی عدالت میں، فیصلہ وہی ہوتا ہے کہ ایک جج کے بعد عوام اس کی تائید کرے، اس کو اخلاقی سپورٹ حاصل ہو۔ میں افسوس کرتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی عدالتیں ہیں، آج نہیں ایک عرصے سے بین الاقوامی سطح پر ان کا وقار بری طرح مجروح ہوا ہے، اور یہ تو آپ کے علم میں بھی ہے کہ بین الاقوامی درجہ بندی میں ہماری عدالتوں کا جو ریکارڈ ہے وہ 128 اور 129واں نمبر پر ہے۔ ہمارا پاسپورٹ کدھر گیا، ہماری عدالتیں کہاں گئی؟ بین الاقوامی درجہ بندی میں وہ بالکل 0 اور 0 پر آ گئے ہیں۔ تو اب یہ عدالتوں کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح انصاف کرے، اور ایسا انصاف کرے کہ لوگوں کو نظر آ جائے، اور لوگوں کو نظر آ جائے گا تو عدالت کے فیصلے پر پھر عوام، معاشرہ اور سوسائٹی ان کے ساتھ ہوگی۔ سراج الحق صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ کلیئرلی کہا امیر جماعت اسلامی نے کہ کسی ملک لوٹنے والے سے یا توشہ خانہ لوٹنے والے سے ہم کسی بھی طریقے کا الائنس نہیں کریں گے، الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، ایک دن بھی آگے نہیں جانے چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ صرف کاسمیٹک ہے، صرف دکھانے کی ہے۔ انٹرسٹنگ، ڈو گیو می یور فیڈ بیک، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔